والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء۔ بخاری کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت فقیر اور مسکین لوگ زیادہ گئے ہیں، اور میں جہنم میں جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت میں اکثر عورتیں ہیں۔ آسمان سے آنے والی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غیب کی باتیں بتایا کرتی تھی، اسی طریقے سے کچھ غیب کے مناظر بھی دکھایا کرتی تھی۔ انہی منظروں میں سے ایک منظر کا ذکر اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر بتایا گیا ہو۔ دیکھیے، جنت میں اکثر لوگ فقیروں کی، غریبوں کی اور مسکینوں کی، کیوں ایسے؟ ایک حدیث میں کیا ہے؟ فقیر اور غریب لوگ، مسکین لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب امیروں کو روک دیا جائے گا، نہیں، آپ کے حساب کتاب بہت ہیں، رکیے، مال کے ایک ایک روپے کا حساب بہت چکانا ہے آپ کو، یہ پورا حساب ہونے تک 500 سال لگیں گے۔ یہ غریب لوگ، ان کو حساب کتاب زیادہ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف نماز کی پابندی کر لیے، اپنے حقوق کی ادائیگی کر لیے، صوم و صلات کی پابندی کر لیے، کافی ہو جائے گا۔ تو اس لیے امیروں سے 500 سال پہلے غریبوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی مال دیتا ہے تو مال کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے مال میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالنے میں پیچھے ہٹتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، محلے میں کتنے بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے مسکین ہیں، کتنے لوگ دانے دانے کے لیے ترستے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میرا مال میری مرضی، میرا پیسہ میری مرضی۔ نہیں چلے گی آپ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مال اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کے محلوں کے غریبوں کا آپ خیال کرو، آپ کے محلے میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرو، آپ کے محلے میں جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا دو۔ آپ کے محلے میں کسی کا شوہر انتقال ہو گیا ہے، عورت بیوہ ہو گئی ہے، بچے ہیں، پہلے شوہر تھا، اسکول کو جاتے تھے بچے، شوہر کیا مر گیا، بچے اسکول کو نہیں جا پا رہے، ان کی کتابوں کا بندوبست کرو، ان کے اسکول کی فیس کا بندوبست کرو۔ یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھتے ہوئے بھی، اس ضرورت کی حالت کو دیکھ کر بھی آپ آنکھ بند کر کے گزر جاتے ہیں، یہ حساب چکانا پڑے گا قیامت کے دن آپ کو، کیونکہ آپ کے پاس مال ہے، اس مال میں ان لوگوں کا حق ہے۔ یہ قارونی کردار تھا۔ قارون سے جب کہا گیا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھے مال دے کر احسان کیا ہے نا، تو بھی ان لوگوں پر احسان کر، تو اس نے کیا کہا؟ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، یہ مال تو میرا ہے، میں اپنی سوچ سے کمایا ہوں، اپنی طاقت سے کمایا ہوں، پسینہ ٹپکا کے کمایا ہوں، میرا مال میری مرضی، میں جہاں چاہیں استعمال کروں گا۔ عام طور پر آپ دیکھیے، شاپنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ہمیشہ قیمتی کپڑے ہی خریدنا چاہتے ہیں۔ اسلام قیمتی کپڑوں سے روکتا نہیں، مگر کیا ہے، کبھی کبھی کیا ہے، سستے داموں میں بھی اچھے کپڑے مل جاتے ہیں، لیکن ان کو پسند نہیں آتے۔ ان امیروں کو ویسے کپڑے پسند نہیں آتے،
وہ پھٹے کپڑے پسند آتے ہیں ان کو، مارکیٹ میں کوئی ہیرو جینس پینٹ پھٹا ہوا پہن لیا، ان امیروں کو وہی پسند آتا ہے، وہ پھٹے ہوئے کپڑے زیادہ پیسے دے کے خریدتے ہیں، اچھے کپڑے کم پیسے میں خریدنا نہیں چاہتے۔ یہ مال کا فتنہ ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، جب اللہ تعالیٰ ان کو خوب نوازتا ہے تو زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں، اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں، مال کے فتنے میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مالدار ایسے نہیں ہوں گے، کچھ مالدار دین کا مزاج ان کے اندر ہوتا ہے، دین کے اندر، دین کے حدود میں رہ کے، اسلامی دائرے میں رہ کے روپیہ سوچ سوچ کے خرچتے ہیں، اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہیں۔ اور دوسری بات جو بتائی گئی، جہنم میں عورتوں کی کثرت۔ کیوں ایسے؟ عام طور پہ آپ مارکیٹ جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، سب سے زیادہ بے پردگی عورتوں کی نظر آتی ہے، سب سے زیادہ لباس کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ یہ عام ہو چکا ہے عورتوں کے اندر۔ عورتیں شارٹ کٹ لباس پہننا شروع کی ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہی ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر، کیونکہ مائک سسٹم نہیں تھا، مردوں کو الگ خطبہ دیتے، عورتوں کو الگ خطبہ، 2 خطبے دیا کرتے تھے، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا۔ مردوں کو الگ خطبہ، عورتوں کے پاس جاتے تھے بلال کو لے کے، جا کے وہاں کھڑے ہو کے وہاں اور ایک خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو عورتوں کے خطبے میں اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کرو، ولو من حلیکن، اگرچہ کہ تمہارے جسم کا زیور ہی کیوں نہ ہو، صدقہ کرو۔ فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ اے عورتوں، میں نے جہنم میں تم لوگوں کو ہی زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے، تم لوگوں کی کثرت میں نے جہنم میں دیکھی ہے، لہٰذا تم اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد جب عید کے دن چندہ وصول کیا جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عورتیں اس حدیث کو سن کر اپنے جسم کے زیورات کو نکال کے چندے میں ڈال دیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر اس بات کی طرف عورتوں کو توجہ دلائی کہ کیونکہ عورتوں کے اندر، دیکھیے عورتوں نے سوال کیا، جب یہ حدیث اللہ کے نبی بیان کیے، عورتوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وَبِمَا ذَلِكَ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے اللہ کے نبی، یہ عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں جل رہی ہیں؟ تو پیارے نبی نے 2 ریزن بتائے۔ پہلا ریزن، تکثرن اللعن، تم لعن تعن زیادہ کرتی ہو، زبان کا استعمال، وتکفرن العشیر، دوسرا ریزن کیا ہے، تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ زبان کی لعن تعن کیا ہے؟ زبان عورت کی ایسا استعمال ہوتی ہے، کبھی اس زبان سے بچے اگر کچھ شرارت کرے، بچوں کو بد دعا دینے میں بھی رکتی نہیں عورت، اپنے بچوں کو بھی ایسے الفاظ نکال دیتی ہے، بد دعے کے الفاظ۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اگر ان اوقات میں ہم بچوں کو بد دعا کریں تو قبول ہو جاتی ہے، اس لیے بچے کبھی کبھی نادار ہو جاتے ہیں ماں یا باپ کی بد دعا کی وجہ سے۔ اس لیے عورتوں کی زبان سے بچے، خود اپنے بچے نہیں بچ سکتے، اور شوہر زندگی بھر کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، لیکن کھلانے پلانے میں کسی دن ذرا کمی کر دیتا ہے تو یہ جملہ بولتے ہوئے ذرا برابر سوچتی نہیں، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آپ کی زندگی سے کبھی کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے، یہ جملہ بولنے میں ذرا بھی سوچتی نہیں عورت۔ یہ شوہر 30 سال کھلاتا ہے، 40 سال کھلاتا ہے، کتنے بھی سال کھلاؤ، ایک دن کچھ کمی کر دے فوراً ناشکری کرتی ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا یہی وجہ ہے جہنم میں جانے کی،
شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، ان کو ناراض کرتی ہو، ان کی احسان فراموشی کرتی ہو، لہٰذا ہمیں چاہیے عورتوں کو بھی اس حدیث میں بڑا پیغام ہے اور مردوں کو بھی اس حدیث میں بہت بڑا پیغام ہے کہ جنت میں کون لوگ زیادہ جائیں گے اور جہنم میں کون لوگ زیادہ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان دونوں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔